قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ بارگاہ رسالت میں کثرت سے درود پڑھنے کو اپنے معمولات میں ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ بالخصوص ابھی کے جو حالات ہیں، کیفیات ہیں، اس میں اور زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا اور ہمیں ان مشکلات سے اپنی رحمت سے ضرور چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، شعبان المعظم کا وہ مہینہ کہ جس کے بعد رمضان المبارک اللہ کے مہمان مہینے کا انتظار ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ شعبان المعظم میں ہی اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکالتے، اپنے حساب کتاب کرتے، حکمران قیدیوں کے حوالے سے وہ غور کرتے اور جس پر جو سزا مواخذے کا معاملہ ہوتا وہ کرنے کے بعد اسے رہائی دیتے۔ لوگ اپنے کام کاج کچھ کم کرتے اور اپنے مال کی زکوٰۃ کے حساب کتاب بھی کرتے اور رمضان شریف سے پہلے اپنے اموال کی زکوٰۃ وہ نکال لیتے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے زکوٰۃ کو نکال لینا اس کی وجہ سے کہ رمضان شریف میں وہ اتنا بھی اپنے آپ کو یعنی گویا کہ یہ پسند نہ فرماتے تھے کہ رمضان میں زکوٰۃ کے حساب کتاب میں بھی جو وقت لگے ایسا نہ ہو، بلکہ ہم اپنے سارے وقت کو، اکثر وقت کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ یہ ایک ان کا انداز ہوتا تھا۔ آج کل کے معاملات کے مطابق بہت سے پاکستان میں بھی بہت سی فصلوں کو کاشت کیا جا رہا ہے، جس میں بطور خاص گندم، اور یہ ایک سیزن ہوتا ہے گندم کے اعتبار سے، اور جیسے ہی گرمی کا موسم آتا ہے اور اب تقریباً فصلیں ہر طرف وہ تیار ہیں اور ان کی کٹائی کے معاملات وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح دیگر اور ملکوں میں بھی اس طرح کے معاملات۔ مدنی چینل نے اسپیشل
عشر کے حوالے سے ایک پورا پروگرام کیا، عشر کے حوالے سے اویئرنیس دینے کی ایک سعی کی کہ لوگ اپنے مال کو جیسے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، فصلوں کی زکوٰۃ جو بنتی ہے ان کو اس حوالے سے وہ بتایا گیا۔ بہت سے لوگوں نے نیتیں کی، ارادے کیے کہ ہم اپنے فصل کے بھی جو عشر ہوں گے، جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، اس کو ہم ادا کریں گے۔ جی ہاں، بہت سے ناظرین شاید ایسے ہوں کہ جنہوں نے یہ بات فرسٹ ٹائم سنی ہو، پہلی دفعہ سنی ہو۔ یاد رکھیے، جس طرح ہمارے اپنے جو دیگر مال ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی کیش ہے، پرائز بانڈ ہے اور مال تجارت ہے، یہ وہ اموال جن پر خاص طور پر شریعت نے زکوٰۃ کے احکام رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم سائمہ جانوروں کی ہے، لیکن اس کی کچھ خاص کنڈیشن اور خاص شرائط ہیں کہ وہ جو سال کا اکثر حصہ چر کر گزر بسر جن کا ہوتا ہو، اور اس طریقے سے جانوروں کی آگے وہ سلسلہ، اور پھر جانوروں کی تعداد میں بھی اس کا خاص نصاب ہے جو جانوروں کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ مسئلہ متعلق نہیں ہوتا عام طور پر، لیکن جو ابتدائی 5 چیزیں بیان کی، یہ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کیے۔ اسی طرح جو زمین سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، فصل اگتی ہے، تو اس کا شریعت مطہرہ نے عشر رکھا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں، اور وہ یعنی شریعت نے اس کے جو مصارف ہیں، کتنے اس وہ پیداوار اور کس انداز سے وہ پیداوار کی گئی تھی، ٹیوب ویل کے ذریعے انہیں سیراب کیا گیا تھا یا کنویں سے پانی بھر کر انہیں سیراب کیا گیا تھا، یا بارش برسی اور اس سے وہ فصل سیراب ہوئی اور وہ اگ گئی، تو اب شریعت مطہرہ نے اس کے مطابق اس کا عشر اور نصف عشر رکھا ہے، یعنی 10واں اور 20واں حصہ اس پر زکوٰۃ رکھی ہے جو فصل اگائی جاتی ہے، گندم ہو، وہ گنا ہو، یا اسی طرح پھل ہوں، فروٹ ہوں، اور یہ کئی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، یہ تقریباً پورے سال ہی یہ سرکل چلتا رہتا ہے، ان پہ بھی شریعت نے زکوٰۃ کا ایک باقاعدہ حکم رکھا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو بسا اوقات اس کو ایسی ناگہانی آفتوں کا سامنا ہوتا ہے کہ کئی اعتبار سے اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی بھی مال وہ خشکی اور تری میں، یعنی کوئی بھی مال اس وقت تک وہ ضائع نہیں ہوتا جب تک اس کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا، یعنی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا ہو تو پھر مال کے ضائع ہونے کی یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی حدیثوں میں فرمایا کہ زکوٰۃ کو ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ بنا لو، اپنے مالوں کو محفوظ بنا لو۔ آج آدمی کہتا ہے بہت اچھے کسی بینک کے اندر اپنے پیسے کو رکھتا ہے کہ جو بینک دیوالیہ نہ ہو، تو کیوں کل کو ہمیں کوئی نقصان اٹھانا نہ پڑے۔ تو شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہمیں ہمارے دین نے بتا دیا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال محفوظ بنا لو، صدقہ دے کر اپنے مریضوں کا علاج کرو، یہ بھی ایک انداز ہے، دوا کرو بھائی، علاج بھی کرو لیکن دعا بھی کرو، صدقہ بھی دو، بلاؤں کو بھی ٹالے گا اور مریضوں کو اس سے شفا بھی ملے گی۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک قرآنی بہت پیارا خوبصورت ایک واقعہ، اور اس میں ہر آدمی کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دینے سے
کچھ گریز کرتے ہیں، یعنی نہیں دیتے، ہاتھ تنگ کر لیتے ہیں، تو اس کے بسا اوقات کیسے کیسے نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک واقعہ قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعے کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یمن کے شہر صنعاء کے قریب ہی یہ ایک باغ تھا، اور بہت بڑا باغ تھا۔ اس باغ کا مالک بڑا نیک آدمی تھا، اور وہ نیک آدمی جو اس باغ کو چلایا کرتا تھا، سیراب کرتا، اس سے جو کچھ حاصل ہوتا، تو وہ شخص جب فصل اترتی، پھل آنے لگتا، تو غریبوں کو کہتا آ جاؤ، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو بلا لیتا، اور کہتے بھی ہماری جھولیوں سے جو پھل الگ گرتے رہیں گے وہ تم اٹھا لینا۔ آپ خود سوچئے کہ درختوں سے جب درختوں کو ہلا کر، جھنجھوڑ کر اتارا جائے تو کوئی ادھر گرے گا، کوئی دوسری طرف گرے گا، تو اس نے کہا جو جھولیوں سے الگ گرے وہ تم اٹھا لینا۔ ہوا یہ معاملہ کہ بہت زیادہ مال اس طرح فقیروں کی طرف چلا جاتا، پھر جو کچھ اسے ملتا وہ اس کا بھی 10واں حصہ الگ سے اپنے حصے میں سے بھی وہ فقراء کے لیے نکال دیتا۔ اس نیک آدمی کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اس کے 3 بیٹے اس کے وارث بنے، اور انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ والد کے ہوتے ہوئے ہمارا کنبہ خاندان بڑا نہیں تھا، ہمارے اخراجات بھی بڑے نہیں تھے، اب معاملات کچھ اور ہیں، اب مہنگائی ہے، اب دیگر چیزیں ہیں جو ہم بھی سوچتے ہیں، تو اس دفعہ ہم غریبوں کو اطلاع نہیں دیں گے اور جا کر اپنا پھل اتار لیں گے، پھر بعد میں دیکھیں گے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، کیونکہ ہمارا بہت سا پھل وہ غرباء کی طرف چلا جاتا ہے، ہم اس دفعہ نہیں دیں گے۔ جب یہ ایک نیت اور ایک بری نیت کہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دینے سے وہ باز آ رہے تھے، رکاوٹ بن رہے تھے، تو انہوں نے اسی پر ہی رات کو یہ طے کیا اور کہا صبح جلدی جلدی چلیں گے، کوئی غریب ہمیں دیکھے نہیں، کسی کو اطلاع نہ ملے۔ ایسا ہی کیا، صبح اٹھے اور نکل پڑے، بڑے اندھیرے منہ جاتے 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 چلتے گئے، اور آپس میں بات بھی ہلکی کرتے کہ کسی غریب کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ان باغ پر پہنچے تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ پورا کا پورا باغ جو تھا وہ سارا جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وہ سمجھنے لگے کہ شاید اندھیری کی وجہ سے ہم راستہ بھول چکے ہیں، تو ان کے ایک بھائی نے کہا راستہ نہیں بھول چکے، تم کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے؟ یہ ہماری اس بری نیت کی وجہ سے یہ عذاب ہمیں دیکھنا پڑا کہ ہمارا پورا کا پورا باغ جل گیا۔ اس کے بعد ان بھائیوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اپنی اسی نیت پر لوٹے، اور پھر اللہ نے ان کو دوبارہ ان کے پھلوں میں بھی برکت دی اور ان کے اس باغ میں بھی بہت برکت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے کے اندر اس پورے واقعے کو بیان کیا گیا، جس کا پس منظر میں نے کچھ عرض کیا ہے۔ آئیے اب اس واقعے کا قرآن پاک میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ کہا کہ بے شک ہم نے انہیں جانچا، آزمایا، جیسا باغ والوں کو جانچا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے انشاءاللہ
بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں وہ کہہ رہے تھے. یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس میں اللہ رب العالمین کی طرف اسے منسوب کرتے ہوئے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایسا کر لیں گے. وہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، فرمایا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا. فَطَّافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. ترجمہ، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے. تو صبح کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا، یعنی جل کر جیسے راکھ بن جاتا ہے. پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارا، اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے اپنی کھیتی پر چلو، صبح سویرے اپنی کھیتی پر چلو. تو وہ چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. اور وہ خود کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے. یہ ان کا انداز تھا. اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا وہ بیان فرمایا، فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. جب وہ وہاں پہنچے تو باغ کو دیکھ کر کہنے لگے بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے، ہمیں تو راستہ بھول گیا ہے. تو فرمایا بلکہ ہم محروم ہو گئے. ان میں جو بہتر تھا اس نے کہا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا تھا؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. ارشاد فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے کی طرف متوجہ ہوئے. بولے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. مدشن کے ناظرین، یہ وہ آیات مبارکہ جن میں انہوں نے پھر اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اپنے رب کی طرف رغبت کی اور اس سے توبہ تائب ہوئے کہ ہم نے جو برا ارادہ رکھ لیا تھا کہ ہم وہ جو والد کرتے ہوئے آ رہے تھے وہ نہیں کریں گے، اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے اسی سلسلے کو جاری رکھا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی توبہ کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جب سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرمایا اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے میں ایک دوسرا باغ عطا فرمایا. اور وہ باغ ایسا کہ جس میں بڑے بڑے پھل لگے، اتنی برکت اللہ نے اس میں عطا فرمایا کہ بڑے بڑے پھل لگے، یہاں تک کہ اس باغ کا نام ہی حیوان پڑ گیا تھا. اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس میں ایک ایک انگور وہ کہتے کہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک کھچر پر گویا کہ لادا جاتا تھا. یعنی انگور کا ایک خوشہ وہ ایک پورے جانور کے اوپر گویا کہ اس کو رکھا جا رہا تھا. اتنا پھل کے اندر اللہ رب العالمین نے
انہیں برکت عطا فرمائی، وسعت عطا فرمائی۔ یقیناً جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر اللہ کا فضل وہ دیکھتا ہے، اور اللہ کا فضل جسے اللہ چاہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلا مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی کے ماں باپ کوئی اچھا عمل کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں تو اولاد کو یہ بھی سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ میرے ماں باپ بھی تو یہ عمل کر رہے تھے، وہ بھی اللہ کی راہ میں یوں نکال رہے تھے، تو اس کے بعد اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کریں۔ زکوٰۃ تو ضرور فرض ہے، وہ تو دینی ہی دینی ہے، لیکن نفلی طور پر، صدقات کے طور پر جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے تو وہ سخی کا درجہ پا جاتا ہے، اور سخاوت کا درجہ جسے نصیب ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار۔ ارشاد فرمایا سخی اللہ کا بھی قرب پا لیتا ہے، سخی لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام داخل ہو جاتا گئے، اور فرمایا سخی جنت کے بھی قریب ہے، اور سخی دوزخ سے بہت دور ہے۔ جبکہ بخیل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بخیل وہ شخص ہے کہ جو بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، اور بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہے، وقریب من النار، اور دوزخ کے بڑا قریب ہے۔ یہ بخل کرنے والے انسان کے بارے میں یہ بیان کیا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یہ سمجھنا ہمیں چاہیے کہ بخیل کون ہوتا ہے۔ بخیل جہاں شریعت مطہرہ اسے کہتی خرچ کرو اور وہ خرچ نہ کرے، یعنی جو شریعت نے اس پر لازم رکھا ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر وہ سستی کرنے والا ہو، نہ پوری زکوٰۃ دینے والا ہو، زمینوں کے عشر جو نکلتے ہیں وہ پورے نہ ادا کرنے والا ہو، شریعت مطہرہ نے اس پر اپنی فیملی کے اعتبار سے جو خرچ واجب رکھے ہوں وہ وہاں نہ دیتا ہو، تو یہ بخیل شخص وہ کہلاتا ہے۔ ہم عام طور پر جو عام کسی معاملے میں اگر کسی کی کنجوسی کو دیکھیں تو ہم بخیل کہہ دیتے ہیں، لیکن شرعاً بخیل کون ہے؟ جہاں شریعت مطہرہ اسے کہتی خرچ کرو، اور یا شریعت اس پر خرچ کرنا لازم کرتی ہے اور وہ خرچ نہیں کرتا، ایسے شخص کو بخیل فرمایا گیا ہے۔ اور یہ بخل یہ بہت برا وصف ہے، بہت برا وصف ہے۔ اللہ رب العالمین نے بخیل کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کو ہم پڑھیں یا حدیث طیبہ کو پڑھیں، رب عز و جل نے ان کی مذمتوں کو بیان فرمایا ہے، جو مال کے اندر بخل کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخیل کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں اللہ کو ایسا سخی بھی پسند نہیں۔ یہ غور سے سننے والی بات ہے، اللہ کو ایسا سخی پسند نہیں۔ کون سا سخی؟ جو اپنی حیات میں، زندگی میں بخیل بنا ہو اور موت کے وقت سخاوت کرنے والا ہو۔ اللہ کو یہ سخی پسند نہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتا۔ جب ضرورت تھی یہ خرچ نہیں کر رہا، اب جب اس نے دیکھ لیا کہ موت کا فرشتہ گویا کہ اب آ پہنچا، موت کا وقت آ پہنچا، اب کہنا شروع ہوا کہ ہاں بھی یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، وہ تو اب ہو چکا، یعنی اب اس کی ملکیت میں نکلنے والا ہے، وہ اس کے پاس رہنے والا نہیں۔ تو جب انسان کی آنکھیں گویا کہ بند ہونے لگتی ہیں، اور یہ وقت ہر ایک کے ساتھ آنا ہے، کوئی لاکھوں پتی ہو یا کروڑ پتی ہو یا اربوں پتی ہو، ایک وقت آنا ہے جب اسی تختے پر سب کو لٹا دیا جاتا ہے، اس کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کے منہ اور ناک میں روئی ڈال دی جاتی ہے،
اس کے اپنے ہی چاہنے والے عزیز سب اپنے بچے بیٹے اس کے بازو ٹانگے سیدھے پھیلا دیتے ہیں، اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت انسان کی تمنا یہ ہوگی کیا تمنا ہوگی؟ کاش رب تھوڑی مہلت دے دیتا تو میں صدقہ کر دیتا، کاش رب تھوڑی مہلت دے دیتا تو میں صدقہ کر دیتا، کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتا۔ تو سخاوت بہت اچھا عمل ہے، لیکن کب؟ جب آدمی کو خود بھی مال کی ضرورت ہو، زندگی میں ہو، وہ مال اس کے استعمال میں بھی آ سکتا ہو لیکن پھر بھی وہ نکالتا ہے۔ مرنے کے بعد تو اب ہو گیا، سب کچھ ادھر ادھر چلا جائے گا، اب تو ورثہ کا ہو گیا۔ مدشن کے ناظرین، ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک شخص نے اس حوالے سے مجھ سے مشورہ کیا، مشورہ یہ کرنے لگا کہ ہر انسان اپنے مال میں سے کتنا پرسنٹ وہ وصیت کر سکتا ہے۔ جب اس نے مجھ سے مشورہ کیا کہ مال میں سے کتنی وصیت کرنی چاہیے، تو میں نے شرعی طور پر اسے حکم بتایا کہ آپ مال میں سے 1/3 وہ آپ وصیت کر لیجئے، یا 1/3 سے کچھ کم یہ آپ وصیت کر لیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ 1/3 کی وصیت جب سمجھنے لگے تو میں نے اس صاحب سے کہا کہ آپ جو وصیت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ زندگی میں ہی اپنا مال کیوں نہیں نکال دیتے اتنا؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت صاحب ابھی تو بڑے مسئلے ہیں، زندگی میں کیسے نکالوں، مشکلات ہیں، سب چیزیں ہیں یہ۔ اچھا، میں نے کہا یہ جو 1/3 وصیت کا آپ پوچھ رہے ہیں، تو اس 1/3 کا آدھا ہی زندگی میں نکال دیں، اور وہ آدھا بھی بہت تھا، یہی نکال دیں۔ کہنا ابھی بہت مشکل، یوں اور فلاں سے پیسہ نکالنا، کاروبار سے نکالنا یا ادھر سے نکالنا، یہ مشکل معاملہ، وصیت کر دیتا ہوں، بچے دیکھ لیں گے میرے مرنے کے بعد۔ جی ہاں، یہ کوئی عام نوجوان مسئلہ نہیں پوچھ رہا تھا، ایسا شخص جس کو اب بھی تقریباً اپنی زندگی کے آخری وہ مراحل میں ہو، یعنی 70 سال سے زائد عمر والا شخص، جس نے اپنی زندگی میں بڑا مال کمایا، بہت کچھ جمع کیا، اور لیکن دل میں ایک فکر بھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے صدقہ جاریہ کے حوالے سے کیا ہوگا۔ تو چلو میں بچوں کو کچھ کہہ دیتا ہوں کہ بھئی تم یہ تقسیم کرو گے، ساتھ یہ بھی کر لینا۔ میں نے اس صاحب سے یہ کہا کہ آپ آج اپنے مال کے 1/3 کا آدھا بھی خرچ نہیں کر پا رہے، اور آپ کو 100 طرح کے عذر سامنے آ رہے ہیں۔ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے بچے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی لکھی ہوئی وصیت کو پورا نافذ کر دیں گے؟ ایک بات چوٹ کرنے کے لیے عرض کی تھی کہ جب آپ نے مال خود کمایا ہے اور آپ کا ہی مال ہے، اور آپ اسے اپنے لیے ابھی نکالنے سے گریز کر رہے ہیں، تو آپ بچوں سے کیا امید رکھیں گے کہ بعد میں سارے معاملات بالکل آرام سے ہو جائیں گے؟ مشکل معاملات ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کئی ایسے مسائل آتے ہیں سامنے، اور جب کوئی خود آدمی اپنے مال میں سے ایسی وصیت کر کے جائے تو ہمیں خود مفتیان کرام، علماء کرام سے پوچھنا چاہیے کہ ان کی وصیت کہاں تک نافذ ہے، اور اسے نافذ العمل بنانا لازمی ہے۔ جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، یاد رکھیں وراثت آدمی کی جب تقسیم ہوتی ہے تو اس سے پہلے کچھ معاملات جو شریعت کی طرف سے لازم قرار دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے تجہیز و تکفین کے اخراجات، اس آدمی کے اوپر قرض جو ہو وہ قرض کے معاملات، اور پھر اگر کوئی وصیت کی ہو تو جائز جو وصیت کو 1/3 تک اسے نافذ کرنے کے بعد اب جو بچے گا وہ ورثہ کو ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہر آدمی کو اس حوالے سے جب کبھی کسی کی وصیت سامنے ہو تو یہ پوچھنا چاہیے۔ لیکن میں نے ایک چوٹ کرنے کے لیے
ان صاحب سے کہا کہ آج آپ کو خرچ کرنا اتنا دشوار لگ رہا ہے، کل کو آپ کے بچے خرچ کریں، ہو سکتا ہے مسائل ہوں۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا مدنی چینل کے ناظرین، کئی خوش بخت اچھے بچے، اچھی اولادیں جو اپنے ماں باپ کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں، صدقے نکالتے ہیں، صدقہ جاریہ والے کام کرتے گئے، ایسے اچھی اولادیں بھی بہت ہیں، اللہ انہیں بہت اجر و ثواب عطا فرمائے۔ لیکن ایسوں کی بھی کمی نہیں کہ سب کچھ ماں باپ کا یا والد کا وراثت والا لے لیا، اب والد کو ہی بھول گئے، نہ کسی طرح کا کوئی صدقہ ہو، نہ کسی طرح کا کوئی اور عمل ہو۔ تو یہ انداز نہیں ہونے چاہیے۔ جو مال شریعت مطہرہ کی طرف سے اس آدمی کے پاس ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جس پر زکوٰۃ بنتی ہو یا عشر کے معاملات بنتے ہوں، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ایسوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا، اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہا جائے گا، یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے تم نے جمع کر کے رکھا۔ کہا کہ اپنے جمع کرنے کا اب مزہ چکھو، اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اور قیامت کے دن جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن وہ مال سانپ کی صورت میں ایک توق بن جائے گا، جسے ہار کہا جاتا ہے نا، اور وہ سانپ بن کر اس کو توق کی طرح وہ لپٹے گا، اس کے اپنے ہی اندر اسے لپیٹ لے گا اور اسے ڈھستا جائے گا اور کہے گا، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ ہوں، میں وہ تیرا مال، میں وہ تیرا خزانہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو مال تو جمع کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ شریعت کا بہت پیارا نظام ہے۔ ایک جملہ بہت مختصر سی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اگر 100% درست طریقے سے زکوٰۃ آدمی اپنے مال کی نکال دے، اگر 100% درست طریقے سے ہر انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دے، جس کے پاس زمینیں ہیں وہ زمینوں کے حوالے سے، وہ فصلوں کے حوالے سے، جس کے پاس تجارتی پلاٹ ہیں، تجارتی مکانات ہیں، تجارت کی نیت سے خریدے ہوئے ایسی کئی چیزیں، وہ 100% ان مال کی زکوٰۃ کو نکال دیں اور شریعت مطہرہ کے مطابق وہ زکوٰۃ ان حقداروں تک پہنچ جائے، اس ملک میں کوئی بھی غریب نہیں رہے گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن ہے نظام شریعت نے زکوٰۃ کا جب رکھا ہے تو یہ غریبوں کے لیے رزق کا اہتمام ہے، یہ ان کے لیے رزق کا اہتمام تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ دو طرح کے، ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ پوری نہ نکالنا، یہ معاملہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ جو پوری نکلی ہے وہ آگے اس طریقے سے پوری پہنچتی نہیں۔ یہ دو خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم کئی پریشانیوں یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، اس قدر برائیوں کا، پریشانیوں کا آ جانا، یہ کیا ہے؟ اپنے اعمال بھی ایسے بعض ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، کیوں؟
فرمایا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، ان برائیوں کی وجہ سے۔ تو جو پریشانیاں آتی ہیں، آج لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم سب پریشان ہیں، یہ وبا کہاں سے آ گئی، کہاں سے کرونا وائرس آ گیا، کہاں سے نکلا، کہاں کا پھیل گیا، جس نے ہر آدمی کو اپنے گھر پہ رہنے کے لیے مجبور کر دیا، کاروبار پہ نہ جا سکیں، ڈیوٹیوں پہ نہ جا سکیں، کاروبار چل نہیں رہے، شہر کے شہر، ملک کے ملک جام ہو کر بیٹھ گئے۔ بڑی تیزی سے زندگی کے معاملات گزر رہے تھے، ہم تو ایسے مصروف تھے کہ ہمارے پاس تو 2 منٹ نہیں ہے بھائی، 5 منٹ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، سجدہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، ٹائم ہی نہیں تھا، بڑی مصروف ترین زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن یاد رکھیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ گرفت بڑی مضبوط ہے۔ یہ ہمیں اگر ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر ناظرین ہم کب سمجھیں گے؟ اب وقت ہے اللہ کے حضور توبہ کرنے کا، رجوع کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کئی اعمال بیان فرمائے کہ جن کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے بچنے کے لیے 5 کاموں سے بچو، 5 کاموں سے بچو۔ فرمایا جو قوم کم تولتی ہے اللہ پاک انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کم تولنا، یہ مہنگائی میں پہنچ جاتے ہیں، پھلوں کی کمی ان کی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا جو قوم بد عہدی کرتی ہے اللہ پاک ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ ان سے بارش کے پانی کو روک لیتا ہے، اور اگر چوپاہے یہ جانور زمین پر نہ ہوتے تو ایک قطرہ بھی بارش کا نہ اترتا، ایک قطرہ بھی نہ اترتا۔ نمبر 4، جس قوم میں فحاشی، بے حیائی پھیل جائے فرمایا اللہ ان کو طاعون اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جو ان سے پہلے لوگوں میں ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ جس قوم میں بے حیائی اور فحاشی پھیل جائے۔ پھر فرمایا آگے جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خوف زدہ زندگی وہ گزار رہے ہوتے، یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے۔ جس معاشرے میں سود عام ہو جائے، جس معاشرے میں زکوٰۃ نہ دینے کا انداز عام ہو جائے، یا زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ لینے والے حقداروں تک کما حق زکوٰۃ کو نہ پہنچائیں، بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ کے حضور جھک جائیں۔ آج بھی وہ موقع ہے، وہ وقت ہے، ہم رب سے معافی مانگیں، ہم رب کے حضور جھک جائیں، اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کریں۔ رب بڑا رحیم کریم ہے، رب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمیں اس پریشانی، اس وبا، اس کرونا وائرس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور جو کچھ پھلوں کی کمی، جو کچھ رزق کی کمی، اللہ وہ کمی دور کرے گا۔ وافر پھل، وافر رزق، وافر اناج، یہ سب ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہی ہے اپنے دل کو منا کر رب کے حضور جھک جائیں اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں۔ رب عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ یہاں حاضری دینے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ قرآن کی روشنی